ہماری تیاری صرف ایک طریقے سے، ہمارا میسج آپ دیکھ لیجیے بہت دنوں سے لگاتار یہی جا رہا ہے، تمام ووٹرز کو، اپنے فالوورز کو 8 کو پولنگ اسٹیشنز پہ آپ نے پہنچنا ہے. آپریٹرز ہوتے ہیں اور وہ اپنا ایک آپریشن لانچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اہداف جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے، نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس کے بعد پریشر ٹیکٹکس تو استعمال کیے جاتے ہیں نا، پھر اس کے بعد انڈیوسمنٹس بھی آتی ہیں، اس کے بعد آفرز بھی آتی ہیں. میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہم بھی اس فیز میں سے گزر چکے ہیں، بلکہ گزر رہے ہیں. اب یہ الیکشن آرام سے جیتیں گے، کوئی فکر کریں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، یہ جو انڈر گراؤنڈ ہے نا سر، دیکھیے مسئلہ بڑا سمپل سا ہے. جو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ یہ جو ہمارے کچھ لوگ جو فری ہوئے ہیں 2 ڈھائی مہینے 1.5 مہینے قید میں رہ کے، ذرا ان کے پاس جائیے، ان سے پوچھیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اگر آپ پوچھ لیں تو میرا خیال ہے آپ کے کچھ تھوڑے سے جو ذہن کے جو اندر جو ناٹس ہیں وہ کھل جائیں گے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. اگر مجھے بھی وہ پکڑ کے لے جائے اور ایک دن 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے وہ ٹریٹمنٹ دیں تو میں کہوں گا سر کہاں سائن کرتے ہیں. میں کر دوں. ہمارا صاحب انڈر گراؤنڈ ہے پچھلے 7-8-9 مہینے سے، جیسے کہ ہماری ورچولی تمام لیڈرشپ ادر دین می جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے یا جیل میں. تو انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ جی میں پکڑا گیا تو میرے ساتھ بھی وہی چیز ہو، اینڈ وی کمپلیٹلی جسٹیفائی. لیکن یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، یہ پارٹی کا فیصلہ تھا. اور بھی اگر کسی نے ایسا فیصلہ کیا تو وہ اپنے نہیں کر رہا ہے، پارٹی ان کو کوئی گائیڈ لائن نہیں دے رہی. سسٹم ان کا فیصلہ ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی جگہ اپنے جو فیملی کا کوئی بندہ یا دوست ہے جس کو بھی وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، کیا پاکستان کے عوام کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کا انتظام خود اپنے ہاتھوں میں لیں؟ But you are not showing that resistance. کون سی ریزسٹنس ہے؟ 8 فروری کو ہم ریزسٹنس نہیں، جب ریزسٹنس جو حالانکہ ہماری وہ کوئی سچ کوئی پالیسی نہیں تھی پارٹی کی، لیکن خان صاحب کے ساتھ جو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا، ان کو جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا، ایک اسپونٹینیس ایموشنل ریئیکشن آیا تھا. اس کا آپ نے دیکھ لیا، جو ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ڈیسیمیٹ کیا گیا. آپ کو یہ حقائق نظر نہیں آتے؟ ہمارے اوپر جینا حرام کر دیا گیا ہے ہمارے لوگوں کی. ہماری تو بالکل ابھی یہ ہے، سب کو ہمارا ایک ہی میسج آ رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جی 8 فروری کو آپ نے پرامن طریقے سے پولنگ اسٹیشنز پہنچنا ہے. دیٹ از گوئنگ ٹو بی آور وے. اسی لیے ہم نے بالکل ایجوکیشن کے لیے کال ہی نہیں دی ہے. ہمارے اوپر پریشر نہیں ہے، لیٹ می ٹیل یو، بہت پریشر ہے ہمارے اوپر کہ ہم کال دیں. مجھے گالیاں پڑتی ہیں، آپ سوشل میڈیا دیکھیے، کھنگالیے، گالیاں پڑتی ہیں مجھے. ہمارے باقی لیڈرز کو گالیاں پڑتی ہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ غدار ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں. ہمارے اپنے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں نہیں کال دے رہے؟ تو اس کو ہم نے ریزسٹ کیا ہے. ایز اے اسپوک پرسن آپ ویریفائی کنفرم کر سکتے ہو کہ ڈیل کب آفر؟ سر میں اس کے بارے میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، یہ پریمیچور ہوگا. ہمیں جو کچھ بھی 6 مہینے سے بہت کچھ ہوا ہے اس میں سے گزر رہا ہے، لیکن میں یہ آپ کو سرٹیفائی کر سکتا ہوں کہ ہم کوئی ڈیل ایکسیپٹ نہیں کریں گے انڈر اینی سرکمسٹانسز. کہ 6 مہینے میں بہت کچھ ہوا ہے، پریشرز ہوئے ہیں. میں نے ان کے سوال کے جواب ان سے پوچھ لیجیے میں نے کیا کہا، آپ نے سنا نہیں ہے میرا کہا. اچھا سر، لاسٹ ٹائم آپ کی کب ملاقات ہوئی تھی چیئرمین؟ مجھے تو ملنے ہی نہیں دے رہے. میں نے کہا میرے پاس 10-11 اپروولس پڑی ہوئی ہیں. کسی پولیٹیکل لیڈر آف دا پارٹی کو پرمیشن نہیں ملی خان صاحب سے ملنے کی، کسی بخلا کے علاوہ. اچھا سر، خان صاحب کے علاوہ کسی ملاقات ہوئی کسی پولیٹیکل لیڈر کی پارٹی سے؟ ڈسپائٹ فرام پولیٹیکل لیڈرز کوئی انگیجمنٹ ہوئی کس کے ساتھ؟ نان پولیٹیکل لیڈرز میں انگیجمنٹ ہوتی ہے؟ نہیں، نان پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ. کون سے نان پولیٹیکل لیڈرز ہیں؟ وہ ہمارے بخلا جاتے ہیں ان کے پاس. چلیں لیڈ تو لینا. اگر الیکشن اتوار ہو جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کا بھلا ہے، کس کا بھلا ہے؟ ہم تو الیکشن کا پروسیس چاہتے ہیں، کنٹینیوس پروسیس چاہتے ہیں. اگر یہ جمہوریت ہے تو جمہوریت کی مشن ہے، ان کو پیش کرنا چاہیے اور ان کو پریکٹس کرنا چاہیے. الیکشن ہونا چاہیے. اس ٹائم پہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں ہے. پھر ہم بعد میں دیکھیں گے کیا ہے. پہلے ہونے تو اس کی وساطت سے میرے ذاتی طور کے اوپر تمام جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے اس کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتا ہوں اور میرے ان کے ساتھ پارٹی کی پوزیشن کے باوجود میرا ان سے رابطہ ہے اور بہت کلوز رابطہ ہے اور بہت فریکوینٹ رابطہ ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایمبیسڈر ہائی کمشنرز جو ہیں انہوں نے پروگرام بھی کیا ہے، وہ آئے ہیں. ہم نے ان کی پبلک اسٹیٹمنٹ نہیں ایشو کی، اس لیے کہ میوچل کنسنٹ سے وہ ہم نے ووٹ طے کیا. بالکل رابطہ ہے. آپ کا سوال یہی تھا پوچھنا؟ اور وہ ان کا اسٹانس کیا ہے؟ آپ ان کا وہ کیا سمجھتے ہیں؟ فری، فیئر اور انکلوسیو ایکشن، انکلوسیو الیکشن کی بات کرتے ہیں.
اور وہ ہمیں باور کرواتے ہیں ہمیشہ کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں یہی کہتے ہیں کہ الیکشن آپ کو ہولڈ کرنا ہے اور الیکشن کو فری فیئر اور انکلوسیو ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا بھی کیا وہ رول پلے کر سکتے ہیں اس میں؟ وہ رول اپنے تئیں پلے کر رہے ہیں. جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہوتی ہے اس کی اپنی لمیٹیشن، وہ ان لمیٹیشنس کے اندر رہ کے آپریٹ کرتے ہیں، اور ہمیں انہوں نے باور یہی کروایا ہے کہ ہم ان لمیٹیشنس کے اندر رہ کے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. سر پارٹی میں اس وقت جو پارٹی کو سر عمران خان اس چیئرمین پر لائی، اور یہ کل جو ہماری جو یہ جنرل باڈی ہوئی ہے اس نے دوبارہ یہ ریزولوشن پاس کیا ہے ابھی تو چیئرمین نہیں ہے نا، اس وقت تو الیکشن ہونے ہیں نا، اس وقت تو کوئی کسی کے پاس کوئی رابطہ میں ان کا نام ہو، جو پارٹی کا ممبر ہوتا ہے اس کا نام ہمارا جو رابطہ ایپ ہے اس میں موجود ہوتا ہے. میں نے ابھی مونا عالم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ آئیں مجھے اپنا رابطہ ایپ جو ہے اس میں اپنا نمبر بتائیں، میں ذاتی طور کے اوپر ان کو نامنیشن. اچھا بس ٹھیک ہو گیا. جی جی تو یہ اس وقت کوئی نہیں ہے، کوئی ہوتا نہیں نا کسی کے پاس. تو آپ کی اور ان کی مطلب کہ کیا چکرش کیا معاملہ کیا تھا؟ ریسپیکٹ ورتھی ممبر آف دی پارٹی، سو ایم آئی. اچھا دو چیزیں بتائیں کہ سیکرٹری جنرل تھے پاکستان تحریک انصاف کے اسد عمر صاحب، ان کی کیا وجہ بنی ہے کہ وہ ایک دم جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئے عمران خان سے؟ تو یہ پرانی بات ہے، 2 سال پہلے کی باتیں آپ کر رہے ہیں، جو جس حالت سے وہ گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی. لیکن عمران خان صاحب اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے الوی صاحب کے حوالے سے ریزرویشن شو کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ ایسا بھی نہیں ہوا. دیکھیے خان صاحب جو کہتے ہیں وہ ہمارے لیے میٹر آف پالیسی ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے جو مجھ سے آپ نے ذاتی اوپینین پوچھا ہے میں نے آپ کو دے دیا سر، کریکٹ اوپینین ہے ان کے بارے میں. اور ان کے بیٹے کے ٹکٹ کے حوالے سے کیا معاملات چل رہے تھے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ جاتی ہوئی؟ میرا ٹکٹ لینے دینے سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہے سر کوئی جاتی یا نہیں، وہ ان کانٹیکٹ میں ہم سوچتے نہیں. سر ٹکٹ نہیں ملا اور انہوں نے جو ان کے جو دوسرے امیدوار کو ملا تھا اس کے لیے انکنڈیشنل سپورٹ جو ہے